السلام علیکم لسنرس، آئیے احمد اقبال کے شاہکار ناول اناڑی کی 15ویں قسط سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز آپ کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ فریال چپ ہو گئی کیونکہ راجا غصے میں آ گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، معلوم نہیں فاروق کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا بیچارہ۔ فاروق جیسے اسی سوال کے انتظار میں دروازے کے پیچھے تھا۔ وہ جواب سن کر یوں سامنے آیا کہ ہم سب اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ غیر ارادی طور پر ہم سب نے چلا کے ایک ہی بات کی، فاروق تم ٹھیک تو ہو نا؟ فاروق نے آہستہ سے سر ہلایا اور آگے آ کے صوفے پر گر گیا۔ اس کی حالت بظاہر ٹھیک لگتی تھی اور نہ ہی اس کے جسم پر کوئی تشدد کی علامت نظر آتی تھی، لیکن وہ سخت بدحواس اور تھکا ہوا لگتا تھا۔ فریال دوڑ کے اس کے لیے پانی لائی، جو اس نے ایک ہی سانس میں یوں پی لیا جیسے وہ کسی صحرا کے سفر سے پیاسا آیا ہے۔ میں نے کہا، فاروق تم واقعی ٹھیک ہو نا؟ فاروق نے کہا کہ ہاں، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ فریال نے کہا، میں تمہارے لیے کافی لاتی ہوں۔ راجا نے کہا، ہم ابھی کچھ دیر پہلے واپس آئے تو فریال نے بتایا۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ میں بہت دور سے پیدل چل کے آ رہا ہوں، انہوں نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ بیک وقت میں نے اور راجا نے کہا، کس نے؟ فاروق نے ایک گہری سانس لی۔ وہ رجب علی خیال کے بندے تھے۔ کیا تمہیں رانا نے اغوا کرایا تھا؟ مگر کیوں؟ میں نے کہا۔ فاروق نے اپنے پاؤں سینٹر ٹیبل پر پھیلا دیے۔ وہ مجھے آپ کے دھوکے میں لے گئے تھے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اور غلطی کا احساس ہوا تو چھوڑ دیا؟ نہیں، جب انہوں نے مجھے رانا کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کہ اوئے پاگل کے بچوں، نہ یہ رفیق ہے اور نہ ہی اس کا دوست راجا۔ تم سے کہا بھی تھا کہ حویلی کے کسی ملازم یا اہرے غیرے کو مت اٹھا کے لانا، اور رانا نے کہا کہ جانے دو اسے۔ راجا بولا، نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو، اور میں نے بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ میں نے کہا، وہی جو سچ تھا کہ ویسے تو رفیق صاحب دوست ہیں، پہلے ایک رشتے سے وہ میرے برادر ان لا بھی تھے۔ میں نے کہا، کیا یہ بتانا ضروری تھا؟ میں واضح کرنا چاہتا تھا کہ نہ میں ملازم ہوں اور نہ ہی اہرا غیرہ۔ تم مشکل میں پڑ سکتے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے برعکس رانا کا رویہ اچھا ہو گیا۔ اس نے مجھے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اب تم آ گئے ہو تو اپنے برادر ان لا کو بتا دینا کہ ہم سے دشمنی مول نہ لے، اس کی وجہ سے ہمارا ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ میں چونکا۔ کیا وہ اپنے کتے کی بات کر رہا تھا؟ ہاں، لیکن مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ رانا صاحب، یہ پیغام تو آپ کے بندے وہاں بھی دے سکتے تھے۔ رانا نے کہا کہ وہ جو بڑا ترم خان بنا پھرتا ہے، صحافیوں کی توپ سمجھتا ہے خود کو۔ راجا، ہم اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ ہمارے لیے وہ اتنا ہی بے ضرر ہے جتنی بھنگیوں کی توپ ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کو خبر بنا کے شائع کرا دے اور جیسے چاہے بلا لے، فوٹوگرافرز کو اور اپنے رپورٹرز کو تقریب کی کوریج کے لیے۔ میں نے کہا، کیا کتے کی شاہانہ انداز میں تدفین کے لیے کوئی عظیم الشان تقریب ہو رہی ہے؟ فریال بیچ میں بولی، یہ کتے کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا، آج جنگل میں ہمارے ہاتھوں رانا کا ایک کتا مارا گیا تھا، اس کا نام رستم تھا، اس نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ راجا نے فریال کی صورت کے تاثرات دیکھ کر وضاحت کی، رستم کو واقعی کل بڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ فاروق نے کافی کا خالی مگ رکھ کے بات پھر شروع کی، لیکن اصل بات تو کچھ اور ہے۔ رانا اس پر برہم تھا کہ اس غلطی بلکہ سنگین جرم کے بعد آپ دست بستہ رانا صاحب کی خدمت میں معافی کی درخواست پیش کرنے کیوں نہیں گئے؟ اس کی تو میں نے کہا اور پھر فریال کی طرف دیکھا، تم اپنے کان بند کر لو یا کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاؤ تاکہ میں جملہ مکمل کروں۔ فریال مسکرائی، جملہ تو میں بھی مکمل کر سکتی ہوں، لیکن فاروق تم آگے بولو۔ رفیق صاحب نے الٹا یہ کہہ دیا رانا کے غلاموں سے
کہ رانا سے کہنا کہ پیسے لے جائے۔ اس پر وہ بہت چراغ پا تھا کہ اول تو یہ نقصان کوئی پورا نہیں کر سکتا، نہ لاکھوں سے نہ کروڑوں سے۔ دوسرے وہ، اب میں اصل الفاظ استعمال کروں یا مطلب بتاؤں؟ اوریجنل ٹیکسٹ سناؤ، میں نے کہا۔ تم نے رانا کی عزت یہ کہہ کر 2 کوڑی کی کر دی کہ وہ خود آئے اور تم سے پیسے مانگے۔ یہ کمین نوکروں کے نوکر جو کتوں کے خادم ہیں، ان کے سامنے رانا صاحب کے لیے ایسے نازیبا استعمال کیے الفاظ اور ایسا ذلت آمیز انداز اختیار کیا۔ اب خیریت مطلوب ہے تو کل تقریب میں سب کے سامنے معافی مانگ لو، ورنہ وہ فوج کشی کر دیں گے، توپ خانہ لے کر آ جائیں گے یا مجھے ہاتھی کے پیروں میں ڈال دیں گے۔ اسے کہنا تھا کہ کسی روز تو خود وہ بھی کتے کی موت مارا جائے گا۔ میں نے کہا، اوفو، کچھ دیر مت بولو نا، فروخ کی بات تو سن لو، فریال جھلائی۔ فروخ نے کہا، اصل بات تو ابھی باقی ہے۔ رانا نے تو نہیں بتایا، مگر جو لوگ مجھے واپس چھوڑنے آئے تھے انہوں نے تقریب کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ رستم کے ساتھ کاسو کو بھی دفن کیا جائے گا زندہ۔ میں بہت چکا رہ گیا۔ ہیں، زندہ دفن کیا جائے گا؟ انہوں نے ایسا ہی کہا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے دہشت زدہ کر رہے ہوں، کاسو کو پہلے ہی مار دیا گیا ہو، صرف اس لیے کہ رستم کی موت کا ذمہ دار کاسو کو قرار دیا گیا ہوگا، راجا نے برہمی سے کہا۔ میں نے کہا، کاسو جیسے غلاموں کو بلا تقصیر بھی سزا دی جا سکتی ہے، میں نے تلخی سے کہا، لیکن اسے کتے کے ساتھ لٹانا۔ فروخ نے کہا، جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ مزید ناقابل تصور ہے، مگر وہ یہی کہہ رہے تھے، انسان کی قبر میں کتے کو دفنانا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فریال بولی۔ فروخ نے دکھی چہرے سے فریال کو دیکھا۔ وہ زندہ انسان کو ایک مردہ کتے کے ساتھ دفن کرنے کی بات کر رہے تھے، خود ہی دہشت زدہ تھے، لیکن مجھے بتا رہے تھے کہ ایسا تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، نہیں فروخ، تم نے غلط سمجھا۔ میں نے وہی سمجھا جو ان کا مطلب تھا۔ کاسو ابھی زندہ ہے، لیکن اس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے، اور جیسے انگریز کے زمانے میں باغیوں کی سزا کو عبرتناک بنانے کے لیے انہیں چوک میں پھانسی دی جاتی تھی اور پھر ان کی لاش کئی دن لٹکی رہتی تھی، اسی طرح کاسو کا انجام دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے ہے۔ شاید کسی نے انعام کے لالچ میں رانا کو بتا دیا کہ رستم کی موت کاسو کی بے وقوفی سے ہوئی۔ اس نے رستم کو حملے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور اس نے دوسری غلطی یہ کی کہ رستم کی لاش وہیں چھوڑ گیا۔ فریال جیسے کسی دہشتناک خواب میں چلائی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، فروخ نے کہا۔ وہ مجھے وہاں لے گئے تھے جہاں رستم کی لاش پڑی تھی۔ تم نے اس کی لاش پر وہ خرگوش رکھ دیا تھا؟ ہاں، کیا اس سے رستم کی لاش کی بے حرمتی ہوئی؟ میں نے تلخی سے کہا۔ یس، رانا ایسے ہی سمجھتا ہے۔ تم نے اس کا مذاق اڑایا، یہ پیغام دیا کہ وہ بے بس ہے۔ تم ایک خرگوش کو بچانا چاہو تو رانا صاحب کا رستم کچھ نہیں کر سکتا۔ تم نے رانا کا شکار چھینا، اسے چیلنج کیا۔ وہ ایک خطرناک نفسیاتی مریض لگتا ہے۔ یہ فرعونیت، یہ تکبر۔ میں نے کہا، کیا تمہارے ساتھ جا کے انہوں نے لاش اٹھائی؟ نہیں، لاش وہ پہلے ہی لے گئے تھے۔ مجھے انہوں نے وہ قبر دکھائی جو کھودی جا رہی تھی، بالکل اسی جگہ، اور پھر مجھے چھوڑ دیا۔ میری آنکھوں پر سے پٹی اتار دی۔ وہاں سے میں اندازے سے سمت دیکھ کے چلتا ہوا یہاں پہنچا، کئی جگہ بھٹکا۔ خاموشی کا ایک طویل اور بوجھل وقفہ آیا، جس میں ہم سب ایک ناممکن محسوس ہونے والے منظر کا تصور کر کے اندر ہی اندر غصے سے بل کھاتے رہے۔ پھر راجا نے کہا، یاد، اگر ایسا ہوا تو؟ میں نے کہا، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ مگر کیسے؟ راجا کسی سوچ میں گم تھا۔ میں نے کہا، ہمیں اس معاملے میں پولیس سے مدد لینی چاہیے۔ پولیس یقینی نہیں کرے گی۔ قبل از وقت وہ کچھ کرتے نہیں۔ قتل ہونے سے پہلے محض خطرہ یا امکان پر کارروائی نہیں ہو سکتی۔ میں نے بگڑ کے کہا، راجا، تیرے صافی ہونے کا کیا فائدہ؟ فون کر، سارے زمانے کو بتا دے، پولیس کے اعلیٰ حکام سے بات کر۔ راجا نے سر ہلایا۔ وہ میں کر لوں گا، لیکن کاسو کو کون بچائے گا؟
فرض کر پولیس آ گئی حکام بالا کے دباؤ پر، تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رانا کہے گا کہ راجا صاحب نے بہت پی لی ہوگی، نشے میں آپ لوگوں کو بھی پریشان کیا ہوگا۔ کاسو کو بھی سب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، بڑے اچھے لباس اور خلیے میں، خوش و خرم اور صحت مند۔ ممکن ہے اس سے بیان بھی دلوا دیا جائے کہ رانا صاحب تو محمود و ایاز والی روایتی اسلامی مساوات کا سلوک کرتے ہیں، بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ مگر سب کے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بڑا بے رحم سوال تھا۔ ہاں، کاسو کی زندگی کی کیا ضمانت ہوگی؟ ہم نے سمجھا تھا کہ غالب کے اڑنگے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے، پر تماشا نہ ہوا۔ تماشے سے پہلے ایک اور تماشا، اور جب راجا کا تماشا بنانے والے ہنستے ہوئے چلے جائیں گے تو اصل تماشا ہوگا۔ کاسو، تیرے نوشتہ تقدیر کو یہ 2 ٹکے کا صحافی کیسے بدل سکتا ہے؟ نہ وہ ولایت پلٹ چھوکرا جو اب خود کا نواب کہتا پھرتا ہے۔ گاڑ دو اس معزز کتے کے ساتھ اس ذلیل غلام کو، اور غلام سرنگو ہو جائیں گے جو حکما کا یوم حشر کاسو ایک کتے کی قبر سے برآمد ہوگا۔ پھر کیا کریں راجا؟ میں نے بالآخر خاموشی کے جمود کو توڑا۔ کچھ تو کرنا ہی چاہیے، فاروق نے کہا۔ میں نے کہا، کیا انہوں نے بتایا تھا کہ تقریب کب ہوگی؟ ٹھیک اسی وقت جب رستم کی موت واقع ہوئی تھی۔ پھیکے پتر، راجا نے کہا، ہم جائیں گے، ہم کاسو کو مرنے نہیں دیں گے۔ فریال نے سکون کا سانس لیا اور میری طرف دیکھا۔ میں بھی جواب میں مسکرایا۔ اس فیصلے نے مجھے بھی سکون دیا تھا۔ اب ہم ایک دوسرے سے نظر ملا سکتے تھے اور اپنے آپ سے بھی شرمسار نہیں تھے۔ پھر فاروق نہانے چلا گیا، فریال کھانے کے انتظام میں لگ گئی۔ ایک فون راجا نے لے لیا اور شہناز سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے گھر کا نمبر ڈائل کیا اور ابا جی سے کہا کہ وہ میرا نمبر ملائیں۔ یہ میں نے بیلنس بچانے کے لیے کیا تھا۔ ابا جی نے حسب عادت پہلے یہی کہا، بس اللہ کا شکر ہے بیٹا، سب ٹھیک ہے۔ مگر میں نے ان کے لہجے میں پوشیدہ تشویش کو محسوس کر لیا۔ میں نے کہا، آپ کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ دادی کیسی ہیں؟ دادی اور تمہاری امی اللہ کے فضل سے اچھی ہیں، تمہیں یاد کرتی ہیں کہ آتی پھر چلے گئے۔ مگر میں نے کہا، مگر کیا ابا جی؟ ایک چھوٹی سی پریشانی ہے۔ انہوں نے تھوڑے سے تذبذب کا مظاہرہ کیا۔ کچھ لوگ ہیں جو تمہیں پوچھتے ہوئے آئے تھے، معلوم نہیں کون ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں، مگر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اتنے بدتمیز۔ میں نے کہا، میں آپ سے سننا چاہتا تھا، ورنہ راجا نے بتا دیا تھا۔ کیا وہ اب بھی پریشان کر رہے ہیں؟ ان کی بدمعاشی تو حد سے بڑھتی جا رہی ہے بیٹا۔ کہتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، رفیق گھر میں چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا وہ تمہارا مقروض ہے؟ کتنے پیسے چاہیے مجھے بتاؤ۔ وہ 2 تھے، ایک تو حد سے بڑھ گیا، کہنے لگا کہ ہاں وہ مقروض ہے، لیکن پیسے نہیں، ہمیں جان دے کر ہی اس کا قرض ادا ہوگا۔ میں نے ناراض ہو کے کہا کہ اچھا پھر میری جان لے لو۔ کیا مطلب ہے آخر اس فضول بات کا؟ تم دھمکی دینے آئے ہو؟ اس پر دوسرا اسے لے گیا۔ پھر وہ سامنے پان والے کی دکان پر نظر آنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ سارا دن دروازے پر نظر رکھتے ہیں۔ تم تو جانتے ہو اس کے پاس ایک سے ایک اوباش ہر وقت موجود رہتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ نشے والے سگریٹ اور پان کے علاوہ پڑیاں بھی بیچتا ہے، پولیس کا مخبر بھی ہے۔ راجا نے کہا تھا کہ میں انہیں پکڑوا دیتا ہوں، لیکن میں نے روک دیا۔ محلے میں بھی تو رہنا ہے بیٹا، لیکن اب کچھ کرنا پڑے گا، چارہ نہیں اس کے سوا۔ میں نے کہا، اب کیا ہوا ہے ابا جی؟ کل اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ ایک بولا کہ پٹھے طوطے کو نیا سبق پڑھانا ضروری ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یار طوطا نہیں لیکچرر ہے۔ پہلا ہنسنے لگا کہ طوطا اسی کو تو کہتے ہیں، جو رٹا وہ بول دیا۔ میں نے برداشت کیا، مگر اوپر سے رابعہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے افضل کو بھیجا کہ ان بدتمیز لوگوں سے پوچھو کہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں۔ انہوں نے افضل کو دھکے دیے کہ دفع ہو جا۔ اس بے وقوف نے کچھ الٹا سیدھا بکا کہ تم مجھے جانتے نہیں، جنات میرے مرید ہیں، تمہارے پیچھے لگ گئے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اسی میں کچھ گالم گلوچ ہو گئی۔ انہوں نے افضل کو مارا تو افضل چاند چھڑا کے بھاگا۔ افضل گھر میں گھسا تو وہ بھی اندر آ گئے۔
इस वक्त मैं घर पर नहीं था। औरतों की चीखों पुकार पर लोग आ गए और इन्हें निकाल दिया। जाते जाते कह रहे थे कि हम तो ये देखने अंदर आए थे कि रफ़ीक किस कोने में छुपा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आता बेटा। पुलिस के पास शिकायत लेकर जाएं तो मालूम है कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे कि तुम छुपाते क्यों हो, बता दो रफ़ीक कहाँ है। सदबदाई का पता हम देना नहीं चाहते। मैंने कहा अगर वो चाहेंगे तो यहाँ भी पहुँच जाएंगे। आप कुछ ना करें, कल मैं आता हूँ। हाँ, आके ये किस्सा ख़त्म करो, देखो वो क्या चाहते हैं। मैंने कहा राजा ने बताया था कि चचा की फैमिली वापस आ गई है। हाँ, एक फजूल सी बात पर वो नाराज़ होकर चले गए थे। मैं तो इसे कोई अहमियत नहीं देता। क्या थी वो फजूल सी बात? कुछ नहीं, तुम तो जानते हो अपनी चची को। इसकी तबीयत में दूसरों से हसद और लालच बहुत है। मुझसे कह रही थी कि जायदाद के मामले में इनके साथ धोखा हुआ है। रफ़ीक ने सब अपने नाम करा ली, वरना वारिस तो बेटे होते हैं। दोनों बेटों का हक बराबर था। मैंने कहा ये तो वरासत का मामला है। जिंदगी में कोई अपना सब कुछ जिसको चाहे दे। वो नहीं मानी कि तुमने ही रफ़ीक को पट्टी पढ़ाई और इसने लंदन में पुट्टे को फांस लिया। पता नहीं क्या झूठ बोला और क्या चक्कर चलाया कि उसने सब रफ़ीक के नाम लिख दिया। पहले भी तो ऐसा होता रहा है इसी जायदाद के लिए। बस इसी पर बात बढ़ गई। मैंने कहा कि खबरदार, जो मुझे मुलविस किया, जो कहना है रफ़ीक से कहना। तुम्हारी दादी ने भी चचा को डांटा कि बीवी की ज़बान चल रही है कैंची की तरह और तू बोलता नहीं। उन्होंने कह दिया कि सच बोलने पर कैसे रोकूं। इस पर दादी बहुत गुस्से में आ गई और बस वो चले गए। लेकिन फिर न जाने क्या दिल में आई कि जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। माफ़ी भी मांग ली मुझसे और दादी से। इनकी बात ख़त्म हुई तो शायद राबिया आसपास ही कहीं मंडला रही थी। वो आ गई लाइन पर, कहने लगी बड़े मज़े आ रहे होंगे नवाब साहब। रियाया कैसी है? गांव की गोरी को दिल को भाई। मैंने कहा ये सेटेलाइट फ़ोन है, इस पर बकवास करना और सुनना बहुत महंगा पड़ता है। काम की बात करो। ओके योर हाईनेस। वो जो तुम्हारा एक माँ का छबीला सा दोस्त आया था कल, शाहरुख खान टाइप। मैंने कहा बेवकूफ़ लड़की, वो खुद शाहरुख खान था। इसने बड़ी ठंडी सांस ली। हाय, ऐसे नसीब कहाँ हमारे कज़न। मगर नकल भी अच्छी थी, नाम भी अच्छा था, फर्रुख। राबिया, मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। वो भी आहें भर रहा था कि तुम्हारे घर में पुरानी मुखर्जी टाइप कौन थी। वो हंस पड़ी। बदतमीज़। ऐश्वर्या राय नहीं कह सकता था। खैर, मैंने इसे कहा था कि इस नज़र बट्टू को ले जाओ अपने साथ। यहाँ तो रहता है जिन भूतों के साथ, कुछ करता कराता नहीं। इसको लगाओ किसी काम से। मैंने कहा कज़न वो इश्क करता है तुमसे, इससे ज़्यादा फजूल काम यहाँ मेरे पास कहाँ। एक बात बताऊँ, वो राजदारी से बोली। एक बात बताऊँ, वो राजदारी से बोली। मैंने इसके इश्क का अकाउंट क्लोज कर दिया है, जैसे बैंक वाले सेविंग अकाउंट को कर देते हैं, अगर इसमें कुछ ना हो। मैंने कहा अब क्या फर्रुख का नया करंट अकाउंट खुल गया है तुम्हारे इलू बैंक में? वो ज़ोर से हंसी और गाने लगी, ये इलू इलू क्या है? और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी कॉल मैंने आयशा को की और इत्तेफाक से वो घर में ही मिल गई। अरे रफ़ीक, बेवफा, बिल्कुल ही भूल गए मुझे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? किस किस से तुम्हारी खैर खबर नहीं पूछी मैंने, लेकिन मेरी खामोशी पर उसके लहजे की मसनूई बशाशत भी रुखसत हो गई। वो उदासी से बोली, बस रफ़ीक, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। इसी हफ्ते में तुम देखोगे मुझे। मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास सारी रुकावटें दूर करके। मैंने कहा लेकिन तुम्हारी माँ की हालत तो ठीक नहीं है अभी। इसकी जिम्मेदार वो खुद है, इसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब तो नहीं कर सकती रफ़ीक। एक ही बार तो मिलती है ज़िंदगी जीने के लिए, इस पर भी अपना इख्तियार ना हो तो फिर जीने का फ़ायदा। मैंने कहा आदमी को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। यही तो मैं भी कह रही हूँ। इसने बड़ी खुदगर्जी से हमेशा अपनी खुशी को दूसरों से अहम समझा, फिर मैं भी ऐसा ही क्यों ना करूँ। वो मरने का ड्रामा कर रही है मुझे परेशान करने के लिए। डोंट से दैट आयशा। मैं इसे मौका दे रही हूँ, मरना है तो मर जाए जल्दी से। मैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक इंतज़ार नहीं कर सकती। ऐसा ना हो मैं खुद इसे मार दूँ। मैं भौंचक्का रह गया। तुम अपनी माँ को कत्ल करने की बात कर रही हो? माँ नहीं, वो दुश्मन है मेरी।
अच्छी तरह जानते हो तुम, फिर भी इसकी हिमायत क्यों कर रहे हो? वो चिल्लाने लगी। यस, आई विल किल हर। मुझे सख्त पेश आया। मैंने कहा कि मैं फिर बात करूंगा तुमसे, अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, और फ़ोन बंद कर दिया। राजा ने सारी बात सुनी थी और फरियाल ने भी। आयशा की बात ने मुझे सख्त डिस्टर्ब किया था। मैंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। ऐसा लगता था कि परेशानियों ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मुझे हर सिमत से मैसूर कर लिया है। फरियाल ने मेरे पास आके कहा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा रोमियो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, तुमको अब सो जाना चाहिए। राजा ने भी कहा, फरियाल ठीक कह रही है, शहनाज जो दवाएं छोड़ गई थी इसमें एक सुकून आवर गोली भी है। मैंने कहा, वो तू खा ले, मैं तो ऐसे ही सो जाऊंगा। खाने के बाद मैंने सोने की कोशिश भी की, मगर ज़हन पर दीवाना करने वाले ख्यालात की यलगार थी। फ़ारूक का किसी भी मामले से बराह रास्त जज्बाती ताल्लुक़ नहीं था, और वो इतना थक गया था कि लेटते ही सो गया। राजा ने माहौल साजगार करने के लिए बाहर के सिवा तमाम लाइट्स भी ऑफ कर दी। वो कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर शायद ख्वाब आवर गोली ने काम किया और वो भी सो गया। मैं 1 घंटे बाद भी सीधा लेटा छत को घूर रहा था और कासू के बारे में सोच रहा था। इसे बचाने की मुझे एक ही सूरत नज़र आती थी कि हम ऐन वक्त पर अचानक नमूदार हों और गन पॉइंट पर कासू को इस शैतान से छीन लाएं। मुझे मालूम था कि वो मुसल्लह मुहाफिजों के बगैर कहीं नहीं जाता। ये काम इसी तरह हो सकता था कि हम पहले मुहाफिजों को बेबस करें, इनका असला रखवा लें, मुमकिन हो तो राना को यरगमाल बना के अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के तौर पर साथ लाएं और कहीं दूर ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ से इसे पैदल चल के अपने घर जाना पड़े, जैसे उन्होंने फ़र्रुख को छोड़ा था। फिर मेरे जहन में ये भी था कि राजा किसी फ़ोटोग्राफ़र के अलावा किसी पुलिस पार्टी का बंदोबस्त कर ले, जो खामोशी से हमारे साथ पोजीशन संभाल ले। मैं यहीं तक सोच सका और फिर मेरी सोचों का रुख फ़र्रुख की तरफ हो गया। इससे होने वाली गुफ्तगू मेरे जहन में ताज़ा हो गई। वो मुझे रफ़ीक साहब कहता रहा था। मैंने उससे कहा, ये बताओ आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं, मगर इससे पहले ये बताओ कि तुम करते क्या हो, रहते कहाँ हो और किसके साथ? वो बोला, आप तो जानते होंगे रफ़ीक साहब। फिर वही साहब, मैंने इसे टोका। वो मुस्कुराया। रफ़ीक भाई कहूँ तो ठीक है, आप बड़े हैं मुझसे। जब मेरा ख़ानदान नहीं रहा तो घर में मेरा अकेले रहना मुश्किल हो गया था। मेरे कुछ अजीज़ थे, एक चचा, एक मामू, 2 फूफियाँ और 2 खालाएँ। खाला और फूफी लाताल्लुक़ रहने पर मजबूर थीं क्योंकि इनके शौहर कोई इजाफ़ी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार न थे। इनके बच्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी और घर छोटे थे। बात यह है कि दिल छोटे थे। चचा से मेरे वालिद की ज़िंदगी में भी बातचीत बंद थी। इसका सबब एक मकान था जो दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया था, लेकिन इनकी बीवियों ने ऐसा न होने दिया। चचा की बीवी ज़्यादा तेज़ थी और चचा यकीनन ज़्यादा बेवकूफ़ थे कि इसकी बातों में आ गए। मकान उन्होंने खतिया लिया। अब्बा लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले थे, थाना कचहरी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अम्मा को भी खामोश रखा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कितने सादा लोग थे वो भी, तमाम उम्र फरेब खाते रहे और ख़ुद को भी फरेब देते रहे। क्या मिला इन्हें? सब्र का सिला। इनको कैसी बेआबरूई की मौत मिली। हकीकत कुछ भी सही, दुनिया ने सिर्फ तमाशा देखा। सब्र करने वाली बीवी कैंसर से मर गई। मैंने कहा, तुम्हारा तल्ख़ रवैया किसी हद तक नाशुक्रेपन पर मबनी है। खुदा जब अपने बंदों के सब्र का इम्तहान लेता है तो इसका फल देना भूलता नहीं। इसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसने एक ठंडी सांस ली। शायद अगर मेरे लिए अभी सब्र के इम्तहान और भी हैं तो मैं राज़ी पर रज़ा हूँ। मेरी परवरिश की ज़िम्मेदारी मामू ने कबूल कर ली थी, लेकिन जैसा कि आम तौर पर होता है, मोमानी ने मुझे सौतेले रिश्ते की तरह कबूल किया। इनके अपने भी बच्चे थे। इनके मुकाबले में मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता रहा। मामू कहाँ तक मुझे बचाते, बीवी से कितना लड़ते। मैंने आजमाइश के इस दौर को एक चैलेंज समझ के कबूल किया। ये समझ लिया कि मुझे हौसला नहीं हारना है, बल्कि कुछ बन के दिखाना है। मैं हर चीज़ खामोशी से खाता रहा, गालियाँ, मार, रूखी सूखी। मैंने कभी एहतजाज नहीं किया, बगावत नहीं की, क्योंकि मुझे एक मकसद अजीज़ था। मेरे कज़न
یعنی ماموں کے بچے سب ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے اور وین سے جاتے تھے۔ میں گورنمنٹ اسکول پیدل جاتا تھا، حالانکہ وہ دگنے فاصلے پر تھا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ پہلے بھی اچھا تھا، اب میں نے برا بنانے والوں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کا عزم کر لیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ہر کلاس میں اول آؤں گا۔ آپ سوچیں کہ ایک بچے کا ارادہ کیا کر سکتا ہے؟ ایسا ارادہ تو ہر بچہ کر سکتا ہے، سب کے والدین بھی یہی چاہتے ہیں، مگر کیا سب بچے محض خواہش اور ارادے سے اول آ سکتے ہیں؟ میں اول آیا 7ویں سے 10ویں تک، پھر میٹرک میں مجھے اسکالرشپ مل گئی۔ خوش صرف ماموں ہوئے۔ مومانی حسد میں جلتی رہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتی رہیں کہ میں نقل کر کے پوزیشن لیتا ہوں، اندھوں میں کانا راجا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے میٹرک کیا تو میری عمر 14 سال تھی۔ میری خواہش تھی کہ انٹر کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لوں، اور یہ در حقیقت میری ماں کی خواہش تھی۔ جب وہ اسپتال میں تھی، وہ سرکاری اسپتال تھا، تو وہاں کے ڈاکٹرز کا رویہ انتہائی بے حسی کا تھا، کسی حد تک سفاک اور غیر انسانی۔ میری ماں بھی نرسوں اور ڈاکٹروں کی جھنجھلاہٹ اور بے رحمی سے دکھی ہوتی تھی۔ بعض اوقات وہ مریضوں سے یہ بھی کہہ جاتے تھے کہ آخر تم مرتے کیوں نہیں؟ اب کیا رہ گیا ہے کہ جیے جا رہے ہو؟ اس زمانے میں وہ مجھ سے کہتی رہی کہ فرخ تو ڈاکٹر ضرور بننا، مگر ایسا نہیں۔ یہ شاید میری زندگی کی واحد شکست تھی جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میرے حصے میں آئی۔ FSC میں میرے نمبر اتنے اچھے تھے کہ میں کسی بھی میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتا تھا، لیکن تعلیمی اخراجات کا بار اٹھانا ماموں کے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک دن وہ میرے سامنے رو پڑے کہ میں اپنی بہن کی آخری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ میں اس زمانے میں ٹیوشن پڑھا کے اپنے اخراجات پورے کر لیتا تھا۔ اگر میں نے ٹیوشن کی آمدنی جمع کی ہوتی تو شاید داخلہ لے لیتا، اور پھر ٹیوشن سے بھی 5 سال کی تعلیمی دور کو مکمل کر لیتا، لیکن ساری ٹیوشن فیس مومانی وصول کر لیتی تھیں کہ اب کما رہے ہو تو خرچہ دو۔ بس اس کے بعد میں BSc کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ میں نے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لیا اور BCS کر لیا۔ ساتھ ساتھ میں دوسرے کورس بھی کرتا رہا۔ پرائیویٹ اداروں سے میں بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھتا رہا اور MBA بھی کر لیا۔ میں نے تعریفی انداز میں کہا، تم نے تو ایک قابل فخر مثال قائم کی ہے دوسروں کے لیے۔ مجھے بھی یہی غلط فہمی تھی۔ حقیقت سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ قابلیت اور صلاحیت کچھ نہیں جب تک کہ سفارش اور معتبر حوالے نہ ہوں۔ 6 مہینے سے میں اچھی ملازمت کے لیے درخواستیں ارسال کر رہا ہوں۔ ایک پاکستانی ادارے میں 12,000 ماہانہ کی نوکری ملی ہے۔ وہاں اوقات کار کی کوئی حد نہیں، 12 گھنٹے تو لازمی ہیں، مگر 16-18 گھنٹے بھی کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا بزنس یورپ امریکہ سے ہے۔ یہاں دن ہو تو وہاں رات ہوتی ہے، دن میں لوکل بزنس، رات کو انٹرنیشنل سرکل۔ کئی دن پوری نیند نصیب نہیں ہوتی، زندگی کا کوئی معمول نہیں۔ سوچتا ہوں میری فیملی ہوتی تو کیا ہوتا، ان کے لیے میں کہاں سے وقت نکالتا۔ یہ صورتحال یہاں بہت عام ہے۔ بیوی بچوں کو آدمی صرف کمائی دے سکتا ہے، توجہ اور وقت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقدیر نے تمہیں صحیح جگہ پہنچا دیا ہے۔ یہ مصائب اور حادثات کا پرازیت راستہ تھا، مگر جیسا کہ کہتے ہیں، انت بھلا سو بھلا۔ اب تمہیں کہیں جانے کی، کسی کی ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں، تو میرے ساتھ رہو گے، میرے لیے کام کرو گے۔ اس نے حامی بھر لی تھی اور اب وہ میرا ساتھی تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا کہ تاریکی میں ایک سایہ سا متحرک دکھائی دیا اور فریال میرے نزدیک آ کے بیٹھ گئی۔ وہ سخت جذباتی ہو رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ وہ چلا چلا کے مجھے پکار رہی تھی، نواب صاحب، نواب صاحب۔ فریال باہر کی طرف بھاگی۔ راجا بھی اٹھ گیا۔ وہ عورت اب بھی باہر سے چلا رہی تھی۔ میں عجلت میں باہر نکلنے لگا تو فریال نے میرا بازو تھام کے مجھے روکا۔ روفی، ایسے مت جاؤ۔ میں نے کہا، پھر کیسے جاؤں؟ ذرا بختر پہن کے؟ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا، حد کرتی ہو تم بھی، ایک عورت مدد کے لیے چلا رہی ہے، ظاہر ہے مصیبت میں ہوگی، کہیں تم کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ۔
یہ کوئی چکر نہ ہو، یہاں کی عجیب دنیا ہے۔ فریال بدستور میرے بازو سے چمٹی رہی۔ راجہ بھی رک گیا تھا، لیکن عورت کی آواز پھر مجھے پکارنے لگی، نواب صاحب، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ راجہ نے کہا، یہ تو آپ کی رعایا ہے نواب صاحب، اب آپ اپنے محل کے باہر زنجیر عدل بھی لگوا لیں۔ اب چلیے۔ باہر کی لائٹس میں نے پہلے ہی جلا رکھی تھیں۔ فریال میرے منع کرنے کے باوجود باہر آ گئی۔ وہاں میری گاڑی کے قریب ایک اجنبی عورت سال سوا سال کے بچے کو گود میں اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کی اصلی عمر یقیناً کم ہوگی۔ سختی حالات اور تلخی ایام نے اس پر قبل از وقت بڑھاپا مسلط کر دیا تھا۔ غربت اور افلاس اس کی صورت، اس کی خراب صحت اور اس کے میلے پھٹے پرانے کپڑوں سے عیاں تھے۔ جب وہ قریب آئی تو مجھے اس کی آنکھوں میں خوف اور وحشت کی شکل نظر آئی، اور میں نے اس کے پیر دیکھے۔ وہ ہمیشہ ننگے پاؤں کنکروں پتھروں پر تپتی ہوئی جھلستی ہوئی زمین پر کانٹوں بھرے راستے پر چلنے کی عادی تھی۔ شاید بچپن سے اب تک زمین پر جوتے پہن کر چلنے کی عیاشی کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس کے باوجود اس کے پیروں سے خون رس رہا تھا۔ یہ اس تصوراتی عورت سے بالکل مختلف تھے جن کے لیے شاعر نے کہا تھا، دیکھو تو دل فریبی انداز نقش پا۔ یہ اس حقیقی عورت کے بدصورت اور زخمی اور گردآلود پیر تھے جو آدھی رات کو مظلومیت کی فریاد لے کر دوڑتی ہوئی جنگل سے گزر کے آئی تھی۔ نواب صاحب، وہ پردرد لہجے میں چلائی، اور ایک دم میرے قریب آ کے اس نے بچے کو میرے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کو یتیم ہونے سے بچا لو نواب صاحب، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ فرش خاک پر لیٹا خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ ابھی اسے کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، اور آج جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ مجھ سے پہلے فریال نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہو تم؟ اس نے برہمی سے کہا، چلو سنبھالو اسے۔ عورت ہاتھ جوڑ کے زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اس نے بچے کو گود میں لے لیا۔ اللہ آپ کو سہاگ سلامت رکھے بیگم صاحب، مجھے بیوہ ہونے سے بچا لو، وہ اسے مار دیں گے۔ میں نے کہا، دیکھو، مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کون ہو۔ کیا کاسو تمہارا شوہر ہے؟ آرام سے بات کرو، ڈرو نہیں۔ جی نواب صاحب، کاسو میرا گھر والا ہے۔ میں نے کہا، میں کوئی نواب نہیں ہوں، بار بار ایسا مت کہو۔ فریال نے کہا، آؤ اندر آ کے بتاؤ، ڈرنے اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ راجہ نے بھی کہا، جو ہم سے ہو سکا ضرور کریں گے۔ وہ اندر آئی اور فرش پر بیٹھ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ فریال نے اسے ایک گلاس میں پانی دیا تو وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ میں بڑی دور سے آئی ہوں نواب صاحب، چھپ کے، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ میں نے کہا، کیا چاہتی ہو تم آخر؟ آپ کاسو کو بچا لو، کل صبح وہ اسے مار دیں گے۔ رانا نے کہا ہے کہ اسے کتے کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ وہ پھر رونے لگی۔ راجہ نے کہا، اس کی فکر مت کرو، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ فیصلہ ہم تمہارا آنے سے پہلے ہی کر چکے تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ایسا کہنا آسان ہے لیکن قتل تو قتل ہوتا ہے۔ رانا صاحب ہوں یا کوئی اور، کسی کو زندہ دفن کر کے قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ بے چین ہونے لگی۔ ابھی آپ کو کچھ معلوم نہیں نواب صاحب، قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ہماری تو اوقات ہی کیا ہے؟ ہم کیڑے مکوڑے ہیں، غلام ہیں اس کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے، نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے۔ ہماری کون سنے گا؟ میں نے کہا، میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح میں خود پولیس کو لے کر آؤں گا اور اخبار والے بھی آ جائیں گے۔ فریال نے راجہ کی طرف دیکھا۔ کاسو پھر بھی نہیں بچے گا بیگم صاحبہ، وہ مایوسی سے بولی۔ راجہ نے کہا، اگر اخبار والوں نے تصویر بنا لی یا فلم بنا لی اور پولیس کو بھیج دی تو پولیس کیسے نہیں پکڑے گی رانا صاحب کو؟ وہ غصے میں بھر گئی۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہو جی؟ آپ کے اخبار والوں کی فلم سے کیا ہوگا؟ خبر یا تصویر چھپ جائے گی تو کیا ہوگا؟ راجہ نے خفگی سے کہا، اگر تم کو بھروسہ نہیں ہے ہم پر تو پھر ہمارے پاس کیوں آئی ہو؟ فریال نے پر ملامت نظروں سے راجہ کو گھورا اور عورت کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کے کہا، رانا پکڑا جائے گا، اسے پھانسی ہو جائے گی۔ عورت زاروں قطار رونے لگی۔ مگر میرا کاسو تو پہلے ہی گاڑ دیا جائے گا نا، کتے کے ساتھ۔
اس کے دفن کیے جانے کی فلم مجھے بیوہ ہونے سے تو نہیں بچائے گی، رانا کو پھانسی کی سزا اس بچے کو یتیم ہونے سے تو نہیں بچائے گی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، دیکھو، ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہماری بات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کاسو کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ رانا نے مجھے بھی چیلنج کیا ہے۔ اس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ کاسو کو کیا سزا دینا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے بھی بلایا ہے کہ میں یہ تماشا دیکھنے آؤں۔ آخر وہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ہم ایسا ہونے دیں گے؟ راجا نے کہا، میں فون کر دوں گا تو اخبار والے صبح پہنچ جائیں گے۔ میں پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی بات کر لوں گا۔ رانا کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ پولیس اور اخبار والوں کے سامنے ایسا سنگین جرم کرے۔ وہ اس علاقے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اسمبلی کا ممبر ہے۔ وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی بھلا کیوں کر مار سکتا ہے؟ ہاں، وہ تو اس بات سے بھی مکر جائے گا کہ اس نے کاسو کو زندہ دفن کرنے کی بات کی تھی۔ وہ کوئی اناڑی نہیں ہے۔ عورت نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ معاف کرنا نواب صاحب، میں تو ایک بے وقوف اور جاہل عورت ہوں، اسی لیے آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سخت جھلاہٹ کے باوجود میں نے ضبط سے کام لیا اور کہا، اوکے، تو سمجھاؤ پھر۔ عورت نے سو جانے والے بچے کو قالین پر لٹا دیا اور سنبھل سنبھل کے بولنا شروع کیا۔ یہ ہو سکتا ہے نواب صاحب، خدا کے لیے نواب صاحب کی رٹ چھوڑو، میں نے جھلا کے کہا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، ابھی آپ کی وجہ سے کاسو بچ جائے، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ آج اگر آپ ہماری حمایت میں کھڑے ہو جاؤ گے اور رانا کا ہاتھ پکڑ لو گے تو کیا رانا ڈر جائے گا؟ اس کا ہاتھ پھر کبھی نہیں اٹھے گا؟ نہیں نواب صاحب، ہم جیسے زمین کے کیڑے مکوڑوں کو وہ جب چاہے اپنے پیروں سے کچل سکتا ہے۔ فریال نے کہا، دیکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ کوئی فائدہ نہیں بیگم صاحبہ، ایسا پہلے بھی ہوا ہے۔ باہر والوں کی حمایت کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ جس نے بھی کسی اور پر آسرا کیا مارا گیا، اس کے ساتھ دوسرے بھی مارے گئے۔ وضاحت کے لیے اس نے 2 عبرت آموز واقعات کا حوالہ دیا جن کی وہ خود گواہ تھی۔ کاسو کی بیوی کے سنائے ہوئے واقعات جتنے ناقابل یقین تھے اتنے ہی لرزہ خیز بھی تھے۔ جب کاسو کی بیوی خاموش ہو گئی، فضا بہت بوجھل تھی۔ فریال باقاعدہ آنسو بہا رہی تھی۔ خود راجا کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ جذبات کی رو میں نہ بہتے ہوئے کوئی فیصلہ کر سکوں۔ بالآخر میں نے کہا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان حالات میں تمہاری کیا مدد کی جائے۔ اس نے پر امید نظروں سے مجھے، پھر فریال کو اور راجا کو دیکھا۔ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نواب صاحب، آپ اناڑی نہیں ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہ چاہنے کے باوجود میں نواب صاحب کے لقب سے ہی پکارا جاؤں گا۔ میں نے کہا، دیکھو، جو واقعات تم نے سنا ہے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری مدد کرنے سے الٹا تمہیں نقصان ہوگا۔ راجا نے میری تائید کی۔ رانا پولیس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں کرے گا، اخبار والوں کے سامنے الٹا ہم پر گرجے گا برسے گا کہ آپ لوگ کیوں میری کردار کشی پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں دشمنوں کا ایجنٹ قرار دے گا جو اس کے خلاف سازش کر کے اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اور جن کو ہم نے بڑی مشکل سے بلایا ہوگا وہ ہماری بے وقوفی پر خستے ہوئے چلے جائیں گے تو رانا وہی کرے گا جو اسے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، تمام زندگی کی ذمہ داری ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ آخر تم کو یہیں رہنا ہے بعد میں بھی۔ عورت کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ نہیں نواب صاحب، میں یہی فیصلہ کر کے آئی تھی، مجھے بعد میں رانا کی غلامی میں نہیں رہنا۔ آپ کاسو کو بچا لو، پھر ہم ساری زنجیریں توڑ کر آ جائیں گے آپ کی پناہ میں۔ میری پناہ میں نے چونک کر کہا، کیا آپ ہمیں پناہ نہیں دے سکتے نواب صاحب؟ آپ بھی ڈرتے ہو رانا سے؟ وہ چیلنج کے انداز میں بولی۔ میں نے برہمی سے کہا، خدا کے سوا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ بات ہے تو پھر میرے ساتھ چلو۔ تمہارے ساتھ چلوں؟ مگر کہاں؟ کاسو کو چھڑانے، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ چند لمحے تذبذب اور بے یقینی میں گزر گئے۔ میں نے، راجا نے اور فریال نے نظروں نظروں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ کیا خیال ہے، کیا اس عورت کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی بات قابل غور ہے؟ پھر راجا نے کہا، کاسو کہاں ہے؟
राणा की कैद में मुझे मालूम है। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर हम कैसे छुड़ाएंगे इसे? मैं आपको लेकर चलूँगी नवाब साहब, रास्ता मुझे मालूम है। मैंने देखी है वो जगह। कासू को उन्होंने एक कोठरी में बंद कर रखा है। मैंने कहा, अपनी हवेली के अंदर? और तुम चाहती हो हम हवेली पर चढ़ाई कर दें? नहीं नवाब साहब, जहाँ राणा के घोड़े बांधे जाते हैं वहाँ है वो कोठरी, हवेली के पीछे। इसके गेट पर एक ही चौकीदार रहता है, बंदूक होती है उसके पास, लेकिन वो गेट को ताला लगा के बेफिक्र हो जाता है। गेट के बाहर चारपाई पर सोया पड़ा होता है। मैं अब इस एडवेंचर के अमली इम्कानात का तजिया कर रहा था और गालिबन राजा भी इस कमांडो एक्शन पर गौर कर रहा था। सिर्फ फरियाल थी जो खौफजदा और परेशान हो गई थी। अंदर भी तो मुसल्लम मुहाफिज होंगे, फरियाल ने कहा। औरत ने नफी में सर हिलाया। अस्तबल के अंदर कोई नहीं, हवेली में तो होंगे, फरियाल ने पूछा। वो तो दूर है, हवेली तक आवाज़ भी नहीं जाती, और रात को किसकी हिम्मत है कि हवेली में घुसे? एक बार डाकू आए थे, सब मारे गए। अंदर खुद राणा और उसके बेटों के पास रिवॉल्वर हैं और वो विलायती बंदूकें हैं जिससे लगातार गोलियां निकलती हैं खुद ब खुद। इसकी मुराद गालिबन क्लाशनकोव से थी। इसने अपनी बात जारी रखी। हवेली में राणा का छोटा भाई है, राणा अफसर अली। वो अपने बड़े भाई जैसा नहीं है। इसके 2 जवान बेटे हैं, वो पक्के बदमाश हैं। हवेली की छत पर 4 बंदे होते हैं। मैंने कहा, इसका मतलब है कि 10-12 मुसल्लह अफराद हैं। इन सब से मुकाबला हुआ तो वो हमें छलनी कर देंगे। उसने नफी में गर्दन हिलाई। नहीं नवाब साहब, किसी को मालूम नहीं हो सकता। अस्तबल का रास्ता पीछे से है, मैं जानती हूँ, इधर से कोई नहीं देख सकता। जो बंदा गेट के बाहर सो रहा होगा, इसे आप काबू कर लो तो चाबियाँ इसकी जेब में होंगी। फरियाल ने बेचैनी से पहलू बदला। वहाँ कुत्ते भी तो होंगे। कुत्ते हवेली के सामने वाले हिस्से में फिरते हैं, पीछे नहीं आ सकते। अस्तबल में कोई खतरा नहीं। मैंने कहा, अजीब बात है, राणा के घोड़े भी कीमती होंगे, इनकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं। घोड़े कौन ले जा सकता है जी? लेके कहाँ जाएगा और कैसे ले जाएगा? खोजी इसके सुमों के निशान देखते हुए सीधे वहाँ पहुँच सकते हैं। अस्तबल की दीवारें बहुत मजबूत हैं। पहरेदार भी पुराना बंदा है, पहले फौज में था, मगर इसको सोते में काबू करना क्या मुश्किल है? फरियाल ने चिढ़ के कहा, तुम्हारे नज़दीक तो कुछ भी मुश्किल नहीं। इतना आसान समझती हो तो खुद क्यों नहीं ले आती इसे भी अपने साथ? इसने फरियाद तलब नज़र से मुझे देखा। मैं भी छुप कर आई हूँ, किसी ने मुझे नहीं देखा। अच्छा, फर्ज करो हम कासू को निकाल लाते हैं। इसके बाद जब राणा को पता चलेगा तो क्या वो अपना बंदा वापस नहीं मांगेगा? वो कुछ देर मुझे देखती रही। हम आपकी पनाह में होंगे नवाब साहब, क्या वो हमें ज़बरदस्ती छीन कर ले जा सकता है? आप हमें बचा नहीं सकते। फैसला हमने बैक वक्त कर लिया। मैंने घड़ी देखी, 2 बजे हैं। अगर हम गाड़ी में जाएं, राजा ने कहा, हम पैदल जाएंगे। इस औरत ने कहा, गाड़ी का रास्ता लंबा है, दूर है। कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम? मैंने कहा। औरत का चेहरा खुशी से और उम्मीद से धमकने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में नवाब साहब। मैंने फरियाल से कहा, तुम फ़रूख को उठाओ, हम मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। फरियाल ने कहा, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। बको मत, ये औरतों का काम नहीं है। फरियाल ने खफगी से कहा, कासू की बीवी क्या औरत नहीं? और मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। देखो, तुम अभी विलायत से आई हो। इस जंगल में खतरनाक कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, बल्कि चीते भेड़िए और आदमखोर शेर। उसने मेरी बात काटते हुए बत्ती सी निकाली। हाँ, ये सब नहीं होते इस जंगल में, इसीलिए तो मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। फ़रूख ने जागने के बाद सूरत हाल को समझने में देर नहीं लगाई। हालांकि इसकी सूरत से ऐसा लगता था कि वो आंखें खुली होने के बावजूद सो रहा है। जितनी देर में हमने अपना प्लान फाइनल किया और तैयारी मुकम्मल की, फरियाल ने अपना काम किया। इसने हमारी मुस्तैदी का लेवल बढ़ाने के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई, जो फ़रूख ने जहर करार देते हुए मुस्तरद कर दी। मैं पीता हूँ खूब दूध, चीनी और मलाई वाली चाय। इस कॉफ़ी से तो मेरा जिगर जल जाएगा। सिर्फ कासू की बीवी ने इसके हाँ में हाँ मिलाई। काली चाय भी जिगर जला देती है जी। राजा ने कहा, हाँ, तेरे पास अंधेरे में देखने वाली एक दूरबीन थी? थी का क्या मतलब?
میں نے کہا وہ سائلنسر والا ریوالور بھی رکھ لینا۔ فاروق بولا جیپ میں ہم کچھ دور تو جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا جیپ میں ہم براہ راست رانا کے دروازے تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک تو یہاں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے، دوسرے لائٹس جلائے بغیر ہم اس وقت 10 گز بھی نہیں جا سکتے۔ رات کے اندھیرے میں اس کی تیز روشنی میلوں سے نظر آ جائے گی۔ کاسو کی بیوی بہت ہمت والی تھی، وہ اکیلی جنگل سے گزر کے آئی تھی، اس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، اس کے باوجود وہ پھر ہمارے ساتھ روانہ ہو گئی۔ فریال نے جوگرز پہن رکھے تھے، اس نے کوشش کی کہ کاسو کی بیوی کم سے کم اس کی چپل ہی پہن لے، مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ اس نے کہا بیگم صاحبہ ہمارے پاؤں جوتوں کے عادی نہیں ہیں۔ فریال نے انگریزی میں مجھ سے کہا رومیو، مجھے سخت احساس جرم ہو رہا ہے، بہت شرم آ رہی ہے، مگر کیا کروں؟ میں نے کہا تم جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لو، اس سے تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ کاسو کی بیوی آگے تھی، اس نے بچے کو بھی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ بچہ اب اس کے کندھے پر سر رکھ کے سو رہا تھا۔ کچھ یہ جینے کی اور اپنے شوہر کو بچانے کی خواہش کا جنون تھا، اور کچھ عادت کی بات تھی کہ وہ راستوں کی رکاوٹ اور ہر سختی سے بے نیاز آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ فریال نے آدھے گھنٹے تک بڑی ہمت اور جذبے کا مظاہرہ کیا اور گھنے جنگل کے اندھیرے ناموار راستوں پر سکون سے میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ پھر ایک جگہ اسے ٹھوکر لگی، دوسری بار میں نہ سنبھالتا تو وہ فرش خاک پر سجدہ ریز ہو جاتی۔ بالآخر ایک جگہ کاسو کی بیوی رک گئی، بس اب تھوڑی ہی دور ہے وہ جگہ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمت واضح کی۔ میں نے کہا اب باتیں بند۔ فریال نے کہا ایسا نہ ہو تمہارا بچہ رونے لگے۔ نہیں بیگم صاحبہ، یہ تو سو رہا ہے، جاگا تو میں آواز نکالنے سے پہلے اس کا منہ دبا دوں گی۔ کاسو کی بیوی نے بڑے عزم سے کہا۔ اچانک رات کی خاموشی میں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ کہیں انہیں ہوا کے ساتھ بو تو نہیں پہنچ گئی؟ راجا نے کہا۔ نہیں جی، ہوا کا رخ تو مخالف ہے، کاسو کی بیوی نے کہا۔ میں نے کہا تم آگے چلو، ہم کچھ پیچھے چلیں گے۔ راجا نے کہا ہمیں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ راجا کی تجویز معقول تھی۔ فریال نے میرا ساتھ تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی طرف راستہ بدل لیا۔ فاروق اور راجا الٹے ہاتھ کی جانب چلنے لگے۔ ہمارے درمیان میں شاید 50 گز کا فاصلہ ہوگا۔ کاسو کی بیوی بھی اتنے ہی فاصلے سے آگے چل رہی تھی اور ہماری نظر میں تھی۔ درخت اچانک ختم ہو گئے اور کھیت شروع ہو گئے۔ اس سے ایک قدرتی پناہ ختم ہو گئی اور ہم کھلے آسمان کے نیچے بالکل کھلی جگہ پر نمایاں نظر آنے لگے۔ یہ محض تائید غیبی تھی کہ وہ چاند کی آخری تاریخیں تھیں اور ہمارے ارد گرد اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ 50 قدم سے بھی ہم ایک دوسرے کو سائے کی طرح ہی دیکھ سکتے تھے۔ کتے اب خاموش ہو گئے تھے۔ رانا کی حویلی کی فصیل تاریکی میں کسی قلعے کی دیوار کی طرح دائیں بائیں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کسی بھی گاؤں کی روایتی حویلی تھی، ایک مضبوط اور بلند بیرونی دیوار جس میں آنے جانے کے لیے ایک ہی پھاٹک رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے بھاری پٹوں والا بڑا پھاٹک جو ہمیشہ بند رہتا ہے اور ایک دربان اسی وقت کھولتا ہے جب حویلی میں داخلے کا اختیار یا اجازت نامہ رکھنے والا آنا جانا چاہے۔ اندر ایک مردانہ حصہ اور دوسرا دیوان عام۔ ہم سب کے چلنے سے کوئی آہٹ نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی پیر کسی خشک ٹہنی پر آ جاتا تھا تو وہ چٹک جاتی تھی۔ مکمل سکوت میں یہ آواز بھی یوں لگتی تھی جیسے کلاشنکوف کے فائر کی آواز۔ میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی تھی، چنانچہ اندازہ میں کر سکتا تھا کہ فریال کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہم دیوار سے 50 قدم دور تھے اور کاسو کی بیوی اب بھی سیدھا چلتی جا رہی تھی۔ یہ مصلحت اس وقت واضح ہوئی جب اس نے بالکل دیوار کے سائے میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے رخ بدلا۔ اس طرح ہم پر اوپر سے کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ دیوار ختم ہوئی تو کاسو کی بیوی رک گئی۔ یہاں سے مڑنے کے بعد استبل کا گیٹ آئے گا، چوکیدار باہر سو رہا ہوگا، وہ سرگوشی میں بولی۔ پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ بچے نے اچانک کندھے سے سر اٹھا کے ایک آواز نکالی، یہ غالباً رونے کا آغاز تھا۔ ہمارے کچھ بولنے سے پہلے ہی کاسو کی بیوی نے بڑی بے رحمی سے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بچے نے مزاحمت کی اور پھر خود کو بے بس پا کے چپ ہو گیا۔
पहले मैं और फिर राजा ने दीवार से सर निकाल के देखा। चौकीदार सो नहीं रहा था, वो चारपाई पर टांगे लटकाए बैठा था और हुक्का पी रहा था। ये तो बड़ी गलत और गैर उसूली बात है, राजा ने आहिस्ता से किया। कोई सोने के टाइम में हुक्का पिए और हुक्का पीने के टाइम पर सो जाए। मैंने कहा, महाराजा, कहीं इसकी छठी इसने इसे खबरदार तो नहीं कर दिया कि कुछ होने वाला है? फरियाल ने एक मशवरा दिया। तुम्हारे पास साइलेंसर वाला रिवॉल्वर है ना? शूट हिम। खातून, मैंने कहा, अहमकानाबाद से खामोशी बेहतर है। पेशावर मुजरिम भी नागुज़ीर हालत में कत्ल करते हैं, और फिल्मों की तो और ही बात है। राजा ने फिर झांकने के बाद मुझे मुत्तला किया। वो लेट गया है, मगर हमें इसके सोने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा कि वो सो गया है? फर्रुख ने कहा। मैंने कहा, मेरे जहन में एक स्कीम है। हम पांचों का एक शख्स पर जलगार के लिए एक साथ जाना कतई गैर ज़रूरी है, बल्कि पुरखतर है। मैं जाता हूँ। ज़मीन पर लेट कर रेंगता हुआ। फरियाल और फर्रुख को यहाँ से आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं चौकीदार को काबू कर लूँगा तो राजा आ जाएगा। फिर कासू की बीवी के साथ हम अंदर चले जाएंगे। यह ऑर्डर है मेरा। और हम यहाँ क्या करें? फर्रुख ने कहा। मैंने कहा, मैं अब चलता हूँ। मैं ज़मीन पर हाथों पैरों पर चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। मेरी पेशकदमी की रफ्तार सुस्त रही, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मैं ज़मीन को टटोल कर देखता था कि कहीं कांटा और सूखी टहनी या खुश्क पत्तों पर दबाव से आवाज़ तो पैदा नहीं होगी। अभी मैंने निस्फ फासला तय किया होगा कि चौकीदार उठ खड़ा हुआ। मैं ज़मीन पर सीधा लेट के साकित हो गया। चौकीदार इधर देख ही नहीं रहा था। वो चारपाई से उतर के कुछ फासले पर खेत की मुंडेर तक गया। फसल कटने के बाद ज़मीन में हल चला के मट्टी को धूप लगने के लिए छोड़ दिया गया था। वो खेत की मुंडेर पर खेत की तरफ मुंह करके और धोती उठा के उकड़ू बैठ गया। मैंने चंद मिनट की इस मोहलत से फ़ायदा उठाया और बाकी फासला किसी तेज़ रफ्तार गिरगिट की तरह तय करके चारपाई के नीचे घुस गया। चौकीदार भी पेट में फसाद बर्पा करने वाले मवाद को खारिज करके लौटा और चारपाई पर लेट गया। गालिबन उसने ज़ेरे लब अपनी घरवाली को कोसा, जिसने इसे बासी दाल खिला दी थी। मैं आहिस्ता से सिरक कर चारपाई के नीचे से निकला और एकदम चौकीदार पर जा पड़ा। अगर मैं आसमान से टपकता तब भी शायद वो देख लेता। इसे बचाव का मौका ही नहीं मिला। मैंने इसके मुंह को दबा लिया और इसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर का दस्ता मारा। वो जानदार आदमी था। अगर मैं देर करता तो वो खुद को छुड़ा लेता और सूरत हाल काबू से बाहर हो जाती। मैंने एक हाथ इसके मुंह पे रख के कोहनी इसकी गर्दन पर टिका दी थी और घुटना इसके पेट पे रख के जिस्म का सारा दबाव डाल दिया था। चुनाचे वो सिर्फ टांगें चला सका। रिवॉल्वर का दस्ता पड़ते ही उसकी यह हरकत भी ख़त्म हो गई और उसके हाथ, जो मुझे धकेलने के लिए जोर लगा रहे थे, बेजान से होकर नीचे गिर गए। इसके मुंह पर से हाथ हटा के मैंने इसके बेहोश व खवास होने का यकीन किया और सीधा खड़ा होके अंधेरे में ऑल क्लियर का सिग्नल दिया। मेरी टीम के दीगर अरकान अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के सब देख रहे थे। वो दौड़े हुए आए। फरियाल और फर्रुख ने मेरे सख्त अहकामात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। चौकीदार की जेब से चाबियां और इसके तकिए के नीचे से एक भरा हुआ रिवॉल्वर बरामद हुआ। कासू की बीवी अब सख्त मुस्तरब हो रही थी। इसका शौहर की ज़िंदगी बचाने का मिशन कामयाबी से तकमील के करीब था। आगे के मराहिल वही थे जो किसी जेल में सज़ाए मौत के मुंतज़िर कैदी के लिए होते हैं, जो फ़रार होने में कामयाब रहे, यानी बाकी ज़िंदगी फिर कानून और अजल की गिरफ्त में ना आना। कासू और इसकी बीवी ने यह ख़तरा मोल लेने का फ़ैसला कर लिया था। वो अपने हाकिम की हुदूद फरमा रवाई से भाग के दुश्मन हुक्मरान की पनाह में चले जाएंगे। जिंदा रहने के लिए गद्दारी और नमक हरामी के इल्ज़ामात कबूल करने में इनके लिए कोई ज़िल्लत न थी। मैंने कहा, अंदर हम जुलूस लेकर नहीं जाएंगे। तुम चौकीदार का ख्याल रखो और फरियाल का भी। फर्रुख, फरियाल ने ज़िद्दी लहजे में कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैंने नरमी से कहा, फरियाल, कुछ अकल से काम लो। बहस करने में वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता था। मैंने 3 चाबियों में से एक की मदद से ताला खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाजे को फिर बंद कर दिया। अब मेरे सामने एक कुशादा सहन था, जिसके चारों तरफ
نیچی چھت والے کمروں کی قطار تھی۔ دائیں طرف کا حصہ بھینسوں کے لیے وقف تھا، گھوڑے بائیں جانب رکھے جاتے تھے۔ سامنے والے حصے کی چوڑائی کم تھی اور یہاں جانوروں کی ضرورت کا سامان، خوراک وغیرہ رکھے جاتے تھے۔ کاسو کی بیوی نے صحن کو درمیان سے کراس کیا، وہ اب بھاگ رہی تھی۔ یہ 150 فٹ کا فاصلہ تھا جو ہم نے 2-3 منٹ میں طے کر لیا۔ پھر میرے سامنے ایک اور مقفل دروازہ آ گیا۔ کاسو کی بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے واضح کیا کہ کاسو اندر ہے۔ میں نے دوسری چابی سے یہ تالا بھی کھول لیا۔ دروازے کے پیچھے مکمل اندھیرا تھا اور ایک ناگوار بو تھی جس سے متلی ہونے لگی۔ کاسو کی بیوی سب سے آگے تھی اور اس کا ہاتھ فریال نے پکڑ لیا تھا۔ فریال کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ راجا نے تھام رکھا تھا۔ کاسو کی بیوی بست میں چل رہی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے رک کے آہستہ سے آواز دی، کاسو؟ کاسو کی آواز کہیں قریب سے آئی، زیبو، یہ تو ہے؟ ہاں، آہستہ بول، میں تجھے لے جانے آئی ہوں، نواب صاحب آئے ہیں میرے ساتھ۔ کاسو کی بیوی آہستہ آہستہ آواز کی سمت بڑھی۔ نواب صاحب خود آئے ہیں؟ کاسو نے پوچھا۔ ہاں، ان کی بیگم صاحبہ بھی ہیں۔ تو ہے کدھر؟ کاسو نے کہا، میرے تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں رسی کی ہر گرہ کھول کے کاسو کے ہاتھوں پیروں کو رہائی دلانا ایک مشکل کام ثابت ہوا۔ میں نے اور راجا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے یہ کام کیا۔ کاسو اس تمام عرصے میں میرے ہاتھ پکڑ کے چومنے کی کوشش کرتا رہا، ہمیں دعائیں دیتا رہا، تمام عمر غلامی کا یقین دلاتا رہا۔ یہ سخت جذباتی وقت تھا۔ کاسو کی بیوی رو رہی تھی اور فریال اسے تسلی دے رہی تھی۔ چند منٹ میں ہم نے کاسو کو آزاد کرا لیا، مگر پھر پتہ چلا کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں۔ قید کی سختی، بھوک، پیاس اور مار پیٹ نے اسے نیم مردہ کر دیا تھا۔ اسے سہارا دے کر اٹھایا گیا تو وہ کراہنے لگا۔ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ وہ ہمارے ساتھ اتنی دور پیدل کیسے چلے گا۔ کاسو کی بیوی اسے مسلسل حوصلہ دے رہی تھی، اب فکر کرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، حوصلہ رکھو، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ نواب صاحب بہت اچھے بندے ہیں، جبھی تو تجھے لینے اتنی دور آئے ہیں۔ ابھی ہم دروازے سے دور ہی تھے کہ کتے پھر بھونکنے لگے اور اس مرتبہ ان کا انداز زیادہ جارحانہ تھا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے کتے قریب آ رہے ہیں۔ میں نے ایک طرف سے کاسو کو یوں سنبھال رکھا تھا کہ اس کا بایاں بازو میرے شانے پر پھیلا ہوا تھا، دوسری طرف سے راجا نے اسے سنبھال رکھا تھا اور وہ ہم دونوں کے درمیان لٹکا ہوا بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ میں نے فریال سے کہا، ہم آ جائیں گے، اگر ہم پکڑے بھی گئے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن تم لندن سے فرار ہو کے آئی ہو، تمہاری روپوشی کا راز فاش نہیں ہونا چاہیے۔ راجا نے کاسو کی بیوی سے کہا، تم انہیں لے جاؤ۔ وہ کاسو کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے خفگی سے کہا، آ جائے گا کاسو بھی، تم ساتھ نہیں جاؤ گی تو انہیں راستہ کون بتائے گا، اور تم خود بھی پکڑی جاؤ گی۔ جاؤ، دیر مت کرو، جتنا تیز نکل سکتے ہو یہاں سے نکل جاؤ۔ جب وہ دور نکل گئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ بھونکنے والے کتے اب بہت قریب آ چکے تھے۔ ہم ابھی کمرے کے دروازے سے بھی نہیں نکلے تھے اور ہمارے سامنے کھلے صحن کا 150 فٹ کا فاصلہ باقی تھا۔ کتوں کی آواز میں اب کم سے کم 2 انسانوں کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا، راجا، ہم کاسو کو ساتھ لے کر نہیں نکل پائیں گے۔ راجا نے کہا، رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا، تو کاسو کے ساتھ جا۔ کیا مطلب، تجھے اکیلا چھوڑ جاؤں؟ میں نے کہا، راجا، میں انہیں روک لوں گا، ریوالور ہے میرے پاس، خالی ہاتھ بھی میں 2-4 سے بآسانی نمٹ سکتا ہوں، اور اگر وہ بھی مسلح ہوئے پھر؟ تو اناڑی سمجھتا ہے مجھے؟ میں سب کو لٹا دوں گا، جلدی کر، کوئی تجھے نہ دیکھے تو اچھا ہے، تو ان کے آنے سے پہلے نکل جا۔ راجا نے کہا، اچھا، مگر تو میرا ریوالور رکھ لے، اس میں سائلنسر لگا ہوا ہے۔ راجا ایک دروازے سے باہر گیا ہی تھا کہ کتے دوسرے دروازے پر پہنچ گئے جو مخالف سمت میں تھا اور شاید کہیں رانا کی حویلی میں اندر کی طرف کھلتا تھا۔ میں نے ایک جست لگائی اور دروازہ کھلنے سے پہلے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا۔ اوئے، اندر کوئی ہے؟